پیارے بچوں، ہم نے سبق کا ایک اور حصہ مکمل کر لیا ہے۔ اب آئیے سبق کے اگلے حصے کی طرف۔ ہمارے سبق کا اگلا حصہ ہے زبان شناسی، رموز اوقاف، خاتمہ۔ نیچے دیے گئے جملے پڑھیں۔ الف، ہم مسلمان ہیں۔ ب، لڑکے اسکول گئے۔ جیم، آپ میرے دوست ہیں۔ اوپر دیے گئے ہر جملے کے آخر میں علامت لگائی جاتی ہے۔ یہ علامت جملے کے اختتام پر لگائی جاتی ہے، اس لیے اسے خاتمہ کہتے ہیں۔ سکتہ، نیچے دیے گئے جملے پڑھیں۔ الف، اکرم، احمد اور قاسم اکٹھے بیٹھے تھے۔ ب، صبح، دوپہر اور شام کے وقت دوا لو۔ ان جملوں میں آپ علامت دیکھ سکتے ہیں۔ اس علامت کو سکتہ کہتے ہیں۔ جب ایک جملے میں ایک سے زیادہ چیزوں کا ذکر ہو رہا ہو تو یہ علامت استعمال ہوتی ہے۔ سکتہ مختصر ٹھہراؤ کو کہتے ہیں۔ سوالیہ، مندرجہ ذیل جملوں پر غور کیجیے۔ الف، کیا آپ نے سبق یاد کر لیا ہے؟ ب، آپ نے وادی نیلم کی سیر کب کی؟ جیم، راولا کوٹ کا موسم کیسا ہے؟ اوپر دیے گئے جملوں کے آخر میں علامت استعمال ہوئی ہے۔ یہ علامت سوالیہ جملوں کے آخر میں استعمال ہوتی ہے۔ ایسے جملے جن میں کوئی سوال پوچھا جاتا ہے سوالیہ جملے کہلاتے ہیں۔ یہ علامت سوالیہ علامت کہلاتی ہے۔ کوسین، مندرجہ ذیل جملوں پر غور کیجیے۔ الف، اسلم جو میرا دوست ہے کل میرے ساتھ تھا۔ ب، ہمارے کھلاڑی نے اگرچہ وہ بیمار تھا میچ جیت لیا۔ جیم، اشرف جو میرا ہمسایہ تھا آج اچانک بازار میں مل گیا۔ بعض اوقات ہمیں کسی جملے میں وضاحت کے طور پر کچھ بات لکھنی ہوتی ہے جس سے اصل عبارت کا اصل مفہوم زیادہ واضح ہو جاتا ہے۔ ایسی بات کو قوسین میں لکھا جاتا ہے۔ سوال نمبر 8، دیے گئے رموز اوقاف کی علامتوں کے نام لکھ کر ہر علامت کو استعمال کرتے ہوئے جملہ لکھیں۔ پیارے بچوں، ہم آسانی سے یہ علامت پہچان سکتے ہیں۔ آپ ان علامات کے نام اور جملے لکھیے۔ ہم نمونے کے طور پر لکھ کر آپ کو اسکرین پر دکھاتے ہیں۔ جملہ اور اس کی ترتیب، الفاظ کا ایسا مجموعہ جس کی خاص ترتیب ہو اور جس کا مطلب سمجھ میں آ جائے جملہ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر ذیل میں جو جملے دیے گئے ہیں۔ الف، لڑکے کھیل رہے تھے، ہم اسکول جائیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جملے میں الفاظ ایک خاص ترتیب سے آئے ہیں اور ان جملوں کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے۔ اگر الفاظ کی ترتیب کا خیال نہ رکھا جائے تو مطلب واضح نہ ہوگا اور یوں الفاظ کا یہ مجموعہ جملہ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر الف، تھے رہے کھیل لڑکے۔ بے، گے ہم جائیں اسکول۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الف اور بے کے تحت دیے گئے جملوں کا مطلب واضح نہیں ہو رہا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ جملہ لکھتے وقت الفاظ کی ترتیب کا خیال رکھا جائے۔ دیے گئے بے ترتیب جملوں کو ترتیب دے کر بامعنی جملے بنائیے۔ الف، ضروری کی وقت ہے پابندی۔ بے، ہمیشہ وقت کام کے کرو کام۔ جیم، ہوں پیتا روز ہر میں دودھ۔ دال، ہے گھر پر نہیں بھائی میرا۔ ہے، خریدی نے میں بازار کل سے کتاب۔ واو، آئے مشکل کام میں وہ دوست جو۔ پیارے بچوں، اپنے استاد صاحب کی مدد سے آپ نے بامعنی جملے بنانے ہیں۔ اب آئیے اگلی سرگرمی کی طرف۔ مرکب الفاظ، دیے گئے الفاظ پر غور کیجیے۔ کتاب، گھر، ان دونوں کو ملانے سے بنے گا کتاب گھر۔ اس طرح ملک اور قوم کو آپس میں ملانے سے بنے گا ملک و قوم۔ جناب اور عالی کے ملنے سے لفظ بنے گا جناب عالی۔ جدول کے تیسرے خانے میں دیے گئے الفاظ پہلے دو خانوں میں موجود الفاظ سے ملا کر بنائے گئے ہیں۔ جب دو یا دو سے زیادہ الفاظ مل کر نیا لفظ بناتے ہیں تو اسے مرکب لفظ کہتے ہیں۔ مرکب الفاظ بنانے کے طریقے: الف، پہلے لفظ کے نیچے زیر لگا کر مرکب لفظ بنا لیا جاتا ہے، جیسے استاذ محترم، جناب عالی وغیرہ۔ دو لفظوں کے درمیان واو لگا کر مرکب لفظ بنا لیا جاتا ہے، جیسے صبح و شام، امیر و غریب وغیرہ۔ جیم، دو لفظوں کے درمیان اور لگا کر بھی مرکب لفظ بنا لیا جاتا ہے، جیسے بچے اور بوڑھے، چھوٹے اور بڑے وغیرہ۔ دیے گئے الفاظ میں سے مرکب الفاظ کی نشاندہی کیجیے۔ سرخ و سفید، اسکول، جانے جہاں، رات، کچھ،
شب و روز، وقت نماز، دنیا۔ پیارے بچوں، آپ آسانی سے پہچان سکتے ہیں کہ ان الفاظ میں مرکب الفاظ یہ ہیں: سرخ و سفید، جانے جہاں، شب و روز، وقت نماز۔